السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں سیف اینڈ ساؤنڈ ٹائم گزار رہے ہوں گے، اور اپنا یہ جو ٹائم ہے کوارنٹائن کا اس کو زیادہ زیادہ مفید بنا رہے ہوں گے۔ مختلف لیکچرز جو ہیں تمام سبجیکٹس کے ہمارے کالج کی ویب سائٹ پہ دستیاب ہیں۔ آپ لوگ خود بھی ان سے مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کی دیگر کلاس فیلوز بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے 4th ایئر کا، اس کا نام ہے نفسیات کے مکاتب فکر۔ بک یقیناً آپ لوگوں کے پاس ہوگی، اگر نہیں ہے تو یہاں پہ اس کے جو فوٹوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے۔ جو نفسیات کے مکاتب فکر ہے، اہم ٹاپک ہے، تھوڑا سا ٹف ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے ایف اے میں سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا، یا ابھی بھی دھیان سے اگر اس کو ایک دو بار اچھے سے سمجھ لیں تو آپ کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مکاتب فکر سے مراد ہوتا ہے کسی علم سے متعلق ایک جیسے نظریات اور انداز فکر کے حامل گروہ کو کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کو ایک گروپ میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اسے پھر ایک مخصوص نام دے دیا جاتا ہے تاکہ مطالعے میں آسانی رہے۔ جس طرح کلاس میں ہوتا ہے نا، مختلف اسٹوڈنٹس نے اپنے گروپ بنائے ہوتے ہیں، کوئی بہت پڑھاکو بچوں کا گروپ ہوتا ہے، کوئی بہت شرارتی بچوں کا گروپ ہوتا ہے، کوئی بچوں کا گروپ ایسا ہوتا ہے جو ہر جگہ پہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیسے گیمز ہیں، سپورٹس ہے، مختلف ایونٹس ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنی ان ایک جیسی عادات کی وجہ سے ٹیچرز کی نظروں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ماہرین نفسیات نے اپنی نفسیاتی تحقیقات کی روشنی میں جو نئے نئے نظریات پیش کیے ہیں، ان نظریات کو جو ایک جیسے نظریات اور انداز فکر ہے ان کو ایک نام دے دیا جاتا ہے تاکہ دیگر لوگوں کو مطالعے میں آسانی رہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے مختلف نفسیات کے جو مکاتب فکر ہیں، ان میں جدید ماہرین نے ان مکاتب فکر کو ماڈلز کا نام دیا ہے، جن میں ووڈ ورتھ نے اپنی کتاب کنٹمپریری اسکولز آف سائیکالوجی اور مارکس نے اپنی کتاب ایریاز آف سائیکالوجی میں ان مکاتب فکر کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ تو ان میں جو پہلا مکتبہ فکر ہے وہ ساختیت، ترکیبیت یا اسٹرکچرلزم ہے۔ اردو میں اس کو ساختیت یا ترکیبیت کہتے ہیں، انگلش میں اسٹرکچرلزم کہتے ہیں۔ اسٹرکچر سے ہے، ٹھیک ہے، اسٹرکچر ساخت، آگے ساختیت ہے تو اسٹرکچرلزم ہو گیا۔ یہ جو اس مکتبہ فکر کے نزدیک جو ذہنی اعمال و شعوری ساخت ہوتی ہے، یہ ترکیب پسندی کے مطالعے کا نام ہے۔ اس میں جو نفسیات کا یہ پہلا مکتبہ فکر ہے اور اس کی بنیاد ولیم وونٹ نے رکھی تھی، جرمنی کے شہر لائپزگ میں رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آگے نیکسٹ پیج پہ ہے۔ تو اس میں جو بنیادی عناصر کی تلاش کی کوشش جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے، ڈیفینیشن دی ہوئی ہے۔ دا سائیکالوجسٹ ایسوسیٹیڈ ود وونٹ were most interested in describing the structure of mind and its operation, so they are called structuralist۔ جو ماہرین تھے، اس مکتبہ فکر کے ماہرین نے ذہن کی ساخت اور اس کے اعمال کے مطالعے میں بڑی گہری دلچسپی جو ہے لیتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انٹروسپیکشن، مشاہدہ باطن کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، کیونکہ ان ماہرین کے خیال میں انسانی ذہن جو ہے ابتدائی ذہنی کیفیات، مثلا جو تخیل ہوتا ہے انسان کا، آپ جو کچھ سوچتے ہیں، آپ کا ذہن جن چیزوں کو جس طرح سے سوچتا ہے، حس ہے، احساس ہے، یہ سارا کچھ مل کے انسان کی ابتدائی ذہنی کیفیات کو بناتا ہے۔ تو فرد اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات کا مطالعہ خود ہی بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ کوئی اور جس کیفیت سے آپ گزرے، کوئی دوسرا بندہ اس کیفیت کے حوالے سے اس طرح سے اس کو بیان نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ اس کیفیت سے گزرے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں۔ پنجابی کی کہاوت ہے نا، راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، تو سمجھ لیں یہ وہی بات کی گئی ہے کہ جو ہے جو بندہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے، جس طرح سے وہ اس کیفیت کو بیان کر سکتا ہے، کوئی اور اس کیفیت کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس کے جو پیروکار تھے، اس کے جو حامی تھے، ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ ہماری جو شعوری ساخت ہے، حس ہے، تخیل ہے، احساس وغیرہ، یہ ہمارے وجود میں کس طرح آتی، کس طرح ایک انسان جو ہے مختلف چیزوں کو اپنے دماغ میں تخلیق کرتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ فرد کی اعلیٰ شعوری ترکیب اور ساخت کے متعلق معلومات فراہم کی جا سکے۔ وونٹ کے شاگرد ایڈورڈ ٹچنس نے نفسیات کو شعور اور تجربے کی سائنس قرار دیا تھا۔ اس نے مزید کہا تھا کہ نفسیات وہ علم ہے جو شعوری تجربے کی اکائیوں کا تجزیہ کرتا ہے، اور وون کے مطابق ذہن کوئی مادہ شے نہیں ہے بلکہ یہ ایک شعوری عمل ہوتا ہے، اور ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے دماغ میں، جو آپ کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، آپ جن چیزوں کو جس طرح سے سوچتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں،
جس چیز کو آپ جس طرح سے لیتے ہیں، کوئی ایک ہی جیسے حالات میں کوئی فرد کس کیفیت سے گزرتا ہے، کسی کے تاثرات کس طرح کے ہوتے ہیں، کوئی ہیجان کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی پرسکون رہتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ ایک شعوری عمل ہے، اور اس شعوری عمل کے بہت سارے اہم عناصر ہوتے ہیں جن میں خیالات، تاثرات، احساسات اور ہیجانات وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے آگے جو اگلا مکتبہ فکر ہے وہ کرداریت بیہیویئرزم کا ہے. کردار، بیہیویئر، جس طرح کا آپ رویے شو کرتے ہیں وہ آپ کا کردار کہلاتا ہے. اس نفسیات کی اس مکتبہ فکر میں جو ذہنی اعمال ہیں ان کی بجائے قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش کردار کے مطالعے پر توجہ دی جاتی ہے. اس کے جو ماہرین ہیں ان کی ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے امریکہ کے جو ماہر نفسیات ہیں ان پہ مشتمل ہے، اور جے بی واٹسن جو ہے اس کو کرداریت کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے. جے بی واٹسن نے کہا تھا کہ کرداریت افراد کے کردار کے مطالعے کا نام ہے. بیہیویئر اسٹڈی آف وٹ پیپل ڈو. لوگ جس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا غیر جانبداری سے مطالعہ کیا جائے. اس کے ذہن اور شعور جیسے تصورات غیر سائنسی ہے، نہ تو ان کا آپ مشاہدہ کر سکتے نہ ہی آپ پیمائش کر سکتے. ایک فرد کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے رویے سے ان چیزوں کو ظاہر کرے. جس طرح آپ اگر اپنے ذہن میں کوئی بات سوچ رہے ہیں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسروں پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے، تو دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دماغ میں کیا مسئلہ ہے، آپ کسی پریشانی کا شکار ہے، جبکہ آپ جو رویہ شو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ لائیولی ہے، بہت خوش آپ تاثرات دے رہی ہیں. تو جو ہے اس وجہ سے اس نے جے بی واٹسن نے کہا کہ یہ جو ذہن اور شعور جیسی چیزیں یہ غیر سائنسی، کیونکہ ان کا تو ہم مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے. واٹسن نے جبلت، وراثت اور شعور کے مطالعے کی مخالفت کی ہے، کیونکہ ان کا معروضی اور سائنسی مطالعہ ممکن نہیں ہوتا. جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، وراثتی چیزیں، عادتیں ہیں، جب ہم ان کو اسٹڈی نہیں کر سکتے، تو جس چیز کو آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے، جس چیز کا آپ معروضی آبجیکٹیو طریقے سے مطالعہ نہیں کر سکتے، تو وہ چیزیں غیر سائنسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس نے ماحول اور آموزش پر زور دیا ہے کہ ماحول فرد کو سکھاتا ہے. لرننگ کے ذریعے ہم فرد کو سکھاتے ہیں. آپ کا ماحول فرد کو اس قابل بناتا ہے، کسی بھی قابل بناتا ہے. لرننگ جو ہے وہ اس کو کسی قابل بناتی ہے. تو اگر یہ چیزیں اچھی ہیں، یہاں پہ پازیٹیوٹی موجود ہے، تو فرد ایک اچھا انسان بنے گا. اگر نہیں ہے تو وہ ایک برا انسان بنے گا. اسی لیے اس نے ماحول کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا تھا. ایف اے میں اگر کسی نے ایجوکیشن پڑھی ہے تو یاد ہوگا کہ مجھے بچہ دے دیں، آپ جیسا کہیں گے میں اس کو ویسا بنا دوں گا. تو آگے یہاں پہ تفصیل سے اس کی وہی بات کوٹ کی ہوئی ہے. واٹسن کہتے ہیں کہ مجھے 1 درجن صحت مند بچے دیں، میں انہیں ایسی تربیت دوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، کاروباری چیف یا آرٹسٹ بنا دوں گا. جیسا چاہیں گے آپ کو بنا دوں گا. بچہ جو ہے اس کے نزدیک ایک پروڈکٹ ہے، اس پہ جس طرح کی محنت کی جائے گی، جس طرح اس کو بنانا چاہیں گے بنا سکتے ہیں، بس وہ ذہین و صحت مند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی بیماری یا اس کی جو کند ذہنی ہے وہ کسی کام کو سیکھنے میں آڑے نہ آئے. تو جو کہیں گے بچے کو وہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے. آگے جو ہے اس کا نیکسٹ پیج پہ جو کرداریت پسندوں کی نفسیات کا مقصد کردار کو کنٹرول کرنا، اس کے متعلق پیش گوئی کرنا ہوتا ہے. کرداریت میں مطالعہ باطن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی طرف سے کریں، کیونکہ جو کچھ انسان کے ذہن میں چل رہا ہے ضروری نہیں وہ بات اس کو بتائے بھی. اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی غلط بات سوچ رہے ہوتے ہیں، سپوز آپ کی کلاس، آپ کا پری ٹیسٹ ہونے والا ہے، بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹس چیٹنگ کرتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا. یہ ایک نیگیٹو مثال ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں نے چیٹنگ نہیں کرنی. یہ بہت بری بات ہوتی. جنہوں نے ایسا کرنے کے لیے سوچا ہوتا ہے لیکن مثال کے طور پہ وہ کبھی بھی کسی کو بتاتے نہیں ہیں، چپ کر کے انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کیا، پریپریشن کی ہوتی ہے ساری، اپنی چیٹنگ کر کے شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود سے سارا پیپر کر رہے ہیں، اور بعد میں آ کے بتاتے ہیں. یا کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کسی ٹیسٹ کے دوران کئی بچے ایسے پیپر پہ جھکے دھڑا دھڑ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے بس ٹاپ اسی بچے نے کرنا ہے، لیکن جب پیپر آتا ہے تو ان کا جو ہے مارکس بہت برے ہوتے ہیں یا فیل ہو گئے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں ذہن میں ان کے کچھ چل رہا ہے اور وہ شو کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، کرداریت یہ کہتی ہے کہ جو کچھ انسان شو کر رہا ہے، جس رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہی اس کا جو ہے نفسیات، اس کی جو ہے وہی اس کا کردار ہے، وہی اصل چیز ہے. جو کچھ دماغ میں موجود ہے اس کو کیونکہ ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ جو ہے اس کا مطالعہ معروضی نہیں ہوتا. ٹھیک. تو کرداریت پسند مکتبہ فکر کے دوسرے ماہرین میں تھارن ڈائک، پیولوف، ہیلگارڈ، اسکنر اور میکڈوگل شامل ہیں.
اگلا جو مکتبہ فکر ہے یہ تحلیل نفسی کا مکتبہ فکر ہے، سائیکو انالیسس۔ اس کی بنیاد سگمنڈ فرائیڈ نے رکھی تھی 1856 سے 1939 تک۔ یہ سگمنڈ فرائیڈ کا دور ہے، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک کا۔ اس کے مطابق اس مکتبہ فکر کے نزدیک لاشعوری خواہشات ذہنی امراض کا اصل سبب ہوا کرتی ہیں۔ اگر شعور کی سطح پر لا کر ان کی تحلیل کی جائے تو ذہنی الجھاؤ دور ہو سکتا ہے۔ آگے جو ہے سگمنڈ فرائیڈ اس کا بانی تھا، آسٹریا سے اس کا تعلق تھا۔ فیلمین نے تحلیل نفسی کے اندر کے شخص انر پرسن کے مطالعے کا نام جو ہے وہ دیا۔ تحلیل نفسی کے مکتبہ فکر میں جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہ جو مکتبہ فکر ہے انسانی کردار کے نفسیاتی پہلوؤں پر زور دیتا ہے اور فرد کی شخصیت کی تعمیر میں بچپن کے واقعات اور جنس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک اس مکتبہ فکر کے جو حامی ہیں ان کے نزدیک بیشتر کرداروں کو نامعلوم محرکات اور لاشعوری خواہشات کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر وہ خواہشات ناسودہ رہ جاتی ہیں تو فرد ان کو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بعض مرتبہ منفی رویے جو ہے منفی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی خواہشات کسی طرح پوری ہو جائیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو فرد کا دل کرے کہیں سے پیسے آ جائیں، کہیں سے گرے ہوئے مل جائیں، یا میں چوری کر لوں یا چیز اٹھا کے بھاگ جاؤں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو ناآسودہ خواہشات ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر ایک تصادم پیدا کرتی ہیں، اس میں جو ہے تشویش، خوف اور تناؤ جیسے نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہیں، شخصیت میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ جو غیر آسودہ لاشعوری خواہشات ہوتی ہیں بعض مرتبہ ان کو پورا کرنے کے لیے انسان منفی طریقے بھی استعمال کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی ہے کہ کوئی چیز اگر نہیں ہے آپ کے پاس اور دل کر رہا ہے تو اس کو چوری کرنے کے تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے۔ یا بچے جس طرح کرتے ہیں، اگر ان کو خوف ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں اگر ہمارے مارکس اچھے نہ آئے تو ٹیچر سے مار پڑے گی، تو وہ چیٹنگ کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں مار سے بچنے کے لیے۔ تو جو بہت ساری ہماری نامعلوم محرک خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان منفی رویے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ان کو زبردستی طور پہ دبانے کی کوشش کی جائے تو شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک جو خواب ہیں ان کی جو ہے ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی تحلیل کی جانی چاہیے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ لاشعوری طور پہ اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں اور وہ خوابوں کے ذریعے اس کا جو ہے وہ چیزیں اس کے خوابوں میں آتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے۔ تو اس کے نزدیک خواب لاشعور میں کھلنے والے روشن دان ہیں اور یہ وہ شاہراہیں ہیں جو لاشعور تک پہنچاتی ہیں۔ انسان نے جو چیزیں اپنے اندر دبا کے خواہشات رکھی ہوتی ہیں وہ خوابوں کے ذریعے اس کے سامنے بار بار آتی ہیں، اس کو جو ہے اس میں تحریک پیدا کرتی ہیں۔ فرائیڈ کے نزدیک انسانی جبلی محرکات کے تابع ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں جنسی خواہشات کی تسکین اور عدم تسکین انسانی شخصیت کی تعمیر اور تخریب کی ذمہ دار ہے۔ اگر ہم انسان کی فرد کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو اس کی شخصیت میں تعمیر پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ تخریب کے ذریعے ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، منفی طریقوں سے ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں تحلیل نفسی ایک قنوعیت پسند مکتبہ فکر ہے، پیسمسٹک ہیں، جنہوں نے معاشرے کے فرد کے معاشرتی اور معاشی تجربات و اثرات کو غیر اہم قرار دیا۔ ان کے نزدیک جنسی محرکات کو شخصیت کا محور قرار دیا جاتا ہے اور باقی دیگر چیزوں کو، باقی انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بچپن کے واقعات اور لاشعوری جنسی خواہشات کو کردار کی بنیاد تسلیم کرنے سے نفسیات کا دائرہ کار محدود ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت کے اوپر اس کی معاشرتی اور معاشی تجربات، جو اس کا ماحول ہے، جس طرح سے اس کو سکھایا جاتا ہے، یہ ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ صرف اس کے بچپن کے واقعات یا لاشعوری جنسی خواہشات کو اگر کردار تسلیم کیا جائے تو اس سے نفسیات کا دائرہ کار بہت زیادہ محدود ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس مکتبہ فکر کے باقی جو دیگر حامی تھے ان میں ہارٹ مین، ریپرٹ، کیرن ہانی، الفریڈ ایڈلر اور کارل یونگ شامل ہیں۔